علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ صدق اللہ العظیم۔ بلند آواز سے پڑھیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جس آیے کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ عز و جل اپنے مقدس محبوب حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طفیل، اس کے سلسلے میں مجھے حق کہنے، آپ تمامی حضرات کو حق سننے، اس پر عمل کرنے اور اسے زیادہ سے زیادہ عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، ماہ ربیع النور کا آخری عشرہ چل رہا ہے۔ اس پورے ماہ میں اب تک آپ نے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فضائل و مناقب اور ان کی سیرت پاک کے مختلف گوشے آپ نے اجتماع میں اور علماء سنت سے سماعت کیے ہیں۔ میں آج آپ کے سامنے اس آیت کریمہ کے ضمن میں حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنسو، آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کو امت کا غم، اس حوالے سے کچھ گفتگو کرنا چاہوں گا، اس امید کے ساتھ کہ مولا کریم ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے ہماری دنیا اور آخرت کو روشن فرمائے۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو امت کی بے پناہ فکر رہا کرتی تھی۔ امت کو بخشوانے کے لیے، یہ امت نجات پا جائے، یہ امت کی مغفرت ہو جائے، یہ امت عذاب جہنم سے دور کر دی جائے،
اور عذاب سے قریب نہ پہنچے، عذاب اس سے قریب نہ آئے۔ تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کبھی حجر عائشہ میں، کبھی جنت البقیع میں، کبھی مختلف مقامات پر ساری دنیا سوتی تھی، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امت کے غم میں روتے تھے، امت کے غم میں آنسو بہاتے تھے، حضور علیہ السلام بلکتے تھے، حضور علیہ السلام امت کو یاد کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعائے مغفرت فرمایا کرتے تھے۔ اتنا لمبا قیام، اتنا لمبا سجدہ بعض مرتبہ ہوتا کہ حضور علیہ السلام کے قدم ناز زخمی ہو جاتے تھے۔ رب نے ارشاد فرمایا تمہارے درمیان وہ رسول تشریف لائے کہ ان پر تمہارا مشقت میں پڑنا گرا گزرتا ہے، تمہاری بھلائی کے بہت چاہنے والے، مہربان اور رحم فرمانے والے اللہ اللہ حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امت کے حوالے سے اتنے حساس، امت کے حوالے سے اس قدر نازک ہیں کہ اللہ اکبر امتی کے پیر میں کانٹا بھی چبھ جائے تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مضطرب ہو جاتے ہیں۔ امت مشقت میں پڑ جائے، قرآن کہتا ہے تمہارا مشقت میں پڑنا میرے محبوب پر بار ہے، تمہارا مشقت میں پڑنا میرے محبوب کے لیے پریشانی کا سبب ہے، تم مشقت میں پڑو میرے محبوب کو رنج ہوتا ہے، تکلیف تمہیں ہو میرے محبوب کی نیند اڑ جاتی ہے۔ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو امت کا احساس، امت مشقت میں پڑ جائے، اب یہ یاد رکھو چاہے وہ شرعی احکام کے حوالے سے ہی کیوں نہ ہو، امت مشقت میں پڑے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو یہ بات پسند نہیں۔ یہی وجہ ہے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آئیے شرعی معاملے کی اس حوالے سے کچھ روایتیں سماعت کر لیں کہ آقا علیہ السلام کو اس مشقت کا بھی، حضور علیہ السلام کو امت اس حوالے سے بھی مشقت میں پڑے، میرے آقا علیہ السلام کو گوارا نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا ہر نماز سے پہلے وضو میں مسواک کو لازم قرار دیتا، لیکن میری امت مشقت میں پڑ جائے گی، اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اسے لازم نہیں قرار دیا۔ کیوں نہیں قرار دیا؟ ہم مشقت میں نہ پڑ جائیں۔ اللہ اللہ، اسی طرح سے تاجدار کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں عشاء کو نصف رات تک، آدھی رات تک مؤخر کرنے کا حکم دیتا، یعنی عشاء کی نماز آدھی رات کے بعد جماعت کے ساتھ ادا کی جائے، لیکن سرکار فرماتے ہیں میری امت مشقت میں پڑ جائے گی، اس لیے آقا علیہ السلام نے یہ حکم نہیں دیا۔ اسی طرح سے آپ سفر معراج میں سنتے ہیں کہ 50 وقت کی نماز حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر مولا کریم نے فرض فرمائی۔ 50 وقت کی نماز کا تحفہ خداوند قدوس کے قرب سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لے کر تشریف لائے۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی، انہوں نے عریضہ پیش کیا کہ آپ کی امت مشقت میں پڑ جائے گی۔ جیسے ہی یہ سننا تھا میرے آقا علیہ السلام رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اس غرض سے جاتے ہیں کہ اس میں تخفیف ہو جائے، اس میں کمی ہو جائے۔ اللہ اللہ، 9 مرتبہ مصطفیٰ جان رحمت گئے اور آئے، 45 وقت کی نماز خداوند قدوس نے کم فرما دی، لیکن رب نے فرمایا اے محبوب ہم نے 45 وقت کی نماز تو اس میں تخفیف کر دی ہے، 5 وقت کی نماز ہی فرض ہے، لیکن آپ کا جو امتی 5 وقت کی نماز پڑھے گا اسے ثواب 50 وقت کا ہی عطا کریں گے۔
اللہ اکبر، یہ امت کی فکر ہے، امت رنجیدہ ہو جائے، امت مشقت میں پڑ جائے، امت پہ کوئی بات بار ہو جائے، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات گوارا نہ ہوئی، اس لیے نماز میں تخفیف ہو جائے، آقا علیہ السلام آتے رہے جاتے رہے۔ اسی طرح سے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک رات حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیر رات اپنے حجرے سے نکلے، مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے، چند صحابہ بھی حاضر تھے، آقا علیہ السلام نے انہیں جماعت کرائی، جماعت سے نماز پڑھائی، یہ نماز عشاء نہیں تھی، یہ اس کے علاوہ تھی۔ آقا علیہ السلام دوسری شب بھی آئے، اب صحابہ کا جمع غفیر تھا، کثیر تعداد میں صحابہ حاضر تھے، آقا علیہ السلام نے دیر رات حجرے سے نکلے اور انہیں جماعت سے نماز پڑھائی، صحابہ کرام نے خوب عبادت کے مزے لوٹے، امام الانبیاء علیہ السلام کی اقتدا میں آدھی رات گزار دینے کے بعد اللہ وہ نماز میں آدھی رات گزار دینے کے بعد حضور علیہ السلام کی اقتدا میں انہوں نے نماز ادا کی، خوب لذتیں حاصل کی، خوب عبادت کے کیف و سرور انہوں نے حاصل کیے، لیکن تیسری رات یا چوتھی رات حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور علیہ السلام حجرے سے باہر تشریف نہ لائے، صحابہ حاضر تھے، بڑی تعداد میں حاضر تھے، لیکن پوری رات گزر گئی، حضور علیہ السلام حجرے سے باہر تشریف نہ لائے۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے دن عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آدھی رات گزر جانے کے بعد آپ کے اصحاب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین بڑی تعداد میں مسجد میں جمع تھے، آپ کا شدت سے انتظار ہو رہا تھا کہ آپ کی ابتدا میں نماز ادا کریں گے، لیکن سرکار آپ کو تشریف نہ لائے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے عائشہ، میں حجرے میں تیار موجود تھا، میں نکلنا چاہتا تھا، میں آنا چاہتا تھا، لیکن مجھے مان یہ خیال آیا کہ کہیں بار بار اس نماز کو پڑھانے کے سبب سے میری امت پر یہ نماز لازم نہ کر دی جائے، میری امت پر یہ نماز ضروری نہ کر دی جائے اور میری امت مشقت میں نہ پڑ جائے، اس لیے عائشہ میں باہر تشریف نہ لایا۔ ذرا سوچو مسلمانوں، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم مشقت میں کسی بھی زاویے سے پڑ جائیں، آقا علیہ السلام کو یہ بات پسند نہیں، حضور علیہ السلام و تسلیم کو یہ بات گوارا نہیں، اس لیے صحابہ کو آپ نے تیسرے دن جماعت نہ کرائی، چوتھے دن جماعت نہ کرائی، ہمارا خیال فرمایا کہ میری امت پر یہ نماز بھی ضروری ہو جائے گی تو وہ پریشان ہو جائیں گے، ان کے لیے بار ہو جائے گا۔ ذرا سوچو مسلمانوں، کتنی فکر ہے اللہ اللہ، اور آقا علیہ السلام کی اسی فکر کا نتیجہ ہے کہ شریعت کے احکام میں ہمیں آسانی عطا کی گئی۔ امم سابقہ کے لیے یہ حکم تھا، وہ نماز پڑھنا چاہتے تو اللہ اللہ انہیں مسجد میں ہی آنا ہوتا تھا، مسجد کے علاوہ ان کی نماز کسی اور مقام پر نہیں ہو سکتی تھی، لیکن قربان جائیے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مولا نے اس امت پہ کرم فرمایا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، میری امت کے لیے ساری زمین مسجد ہے، وہ جہاں نماز پڑھیں گے مولا ان کی نماز قبول فرمائے گا۔ ساری زمین مسجد ہے، اللہ اللہ، ساری زمین مسجد ہے، جہاں بھی ہم نماز ادا کریں اللہ اکبر، اگر وہ زمین پاک و صاف ہے اور وہ زمین پر اس زمین پر اس کا ناجائز قبضہ نہیں ہے تو بہرحال اس کی وہاں نماز درست ہے۔ ہاں اگر کسی زمین پر کسی ظالم کا ناجائز قبضہ ہے تو فقہی مسئلہ یہ ہے اس ظالم کی نماز اس غصب کی ہوئی زمین پر مکروہ تحریمی ہے، واجب الاعادہ ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، تو یہ آسانی کیوں ہے؟ یہ آقا علیہ السلام کی امت سے محبت کا نتیجہ ہے، فکر امت کا نتیجہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے کتنے آنسو بہائے، اللہ اللہ، کسی نبی نے اپنی امت کے لیے اتنے آنسو نہ بہائے ہوں گے
جتنا کہ امام الانبیاء نے آنسو بہائے ہیں۔ اللہ اللہ، دنیا کے تمام محبین، دنیا کے تمام محبوبوں کا آنسو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور امام الانبیاء کے آنسو دوسرے پلڑے میں رکھ دیے جائیں تو آقا علیہ السلام کا آنسو ہر نبی کے آنسو پہ غالب رہے گا۔ اللہ اللہ، انبیاء روئے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام نے بہت گریہ وزاری کی ہے، لیکن حضرت آدم کا رونا اپنی ذات کے حوالے سے ہے، اپنے ذاتی حوالے سے ہے، اپنے معاملے کے حوالے سے ہے، اپنی خطائی اجتہادی کے حوالے سے ہے، لیکن رسول اللہ کا رونا اپنی امت کے حوالے سے ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا سبحانہ ہم گنہگاروں کے حوالے سے ہے۔ رب نے ارشاد فرمایا وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ہم تمہیں اتنا دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اللہ اللہ، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اللہ عز و جل شانہ فرما رہا ہے، دریا رحمت گویا جوش میں ہے تو میرے آقا عرض کرتے مچل کے میرے مولا میں تو اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک میرا ہر امتی جنت میں داخل نہ کر دیا جائے۔ ذرا سوچو مسلمانوں، قدم قدم پر امت کی فکر ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ اکبر، چاہے وہ جاڑے کا موسم ہو چاہے وہ گرمی کا موسم ہو، موسم سے بے نیاز ہو کر آقا علیہ السلام ہمارے لیے بلکتے نظر آتے۔ کوئی رات ایسی نہیں بتائی جا سکتی کہ سرکار نے ہمارے لیے بل کے نہ ہو، حضور علیہ السلام نے ہمارے لیے آنسو نہ بہائے ہوں۔ اتنا روتے تھے آقا کہ بریلی کے تاجدار کہتے ہیں اللہ کا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ اللہ اکبر، مقاشفۃ القلوب میں امام محمد غزالی علیہ رحمہ نے اس روایت کو بیان کیا۔ ایک مرتبہ تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گود میں سر رکھ کر آرام فرما تھے، اچانک ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں اور آنسوؤں کے چند قطرات چہرے والضحیٰ پہ گرے۔ میرے آقا علیہ السلام نے آنکھیں کھول دی، سرکار نے ارشاد فرمایا اے عائشہ رونے کی وجہ کیا ہے، اے عائشہ رونے کا سبب کیا ہے؟ اللہ کے مقدس محبوب کی محبوبہ رو پڑی ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں اے عائشہ کیوں روتی ہو؟ قربان جائیے جواب پر عرض کرتی ہے میرے آقا میرے سرکار مجھے قیامت کی یاد آ گئی تھی، حشر کی حشر کے ہولناک مناظر کی یاد آ گئی تھی، اس لیے میں آقا رو پڑی ہوں۔ ذرا سوچو مسلمانوں، جن کے گود میں اللہ کے مقدس محبوب کا سر ہے وہ عائشہ جن کے فضائل مولا نے سورہ نور میں بیان فرمائے، وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ آقا علیہ السلام کے ساتھ وہ ایک لحاف میں رہتی تھی اور قرآن نازل ہو جاتا تھا۔ اتنی مقدس خاتون اللہ کے مقدس محبوب کی محبوبہ ہیں، لیکن فکر آخرت میں بلک رہی ہیں، فکر آخرت میں آنسو بہا رہی ہیں، آپ دیدہ نظر آتی ہیں، عرض کرتی ہیں اللہ اکبر۔ یہ ماں عائشہ صدیقہ کا حال ہے، لیکن ہمارے اور آپ کا حال عجیب ہو چکا، ہماری ماں بہنوں کا حال عجیب ہو چکا۔ وہ اتنی فضیلت والی ہیں لیکن آخرت کی یاد میں روتی ہیں، لیکن ہمارا حال یہ کہ گناہوں سے ہمارا دامن جو ہے وہ بالکل بوجھل ہو چکا ہے اور نیکیوں سے ہمارا دامن اوجھل ہے، نیکیوں میں سستی ہے، گناہوں کی کثرت ہے، ہمارا سر سے لے کر پیر تک ہم گناہوں کے دلدل میں لت پت نظر آتے ہیں ماد اللہ، لیکن پھر بھی احساس ندامت نہیں، آخرت کی فکر نہیں، رب کی بارگاہ میں جواب دہی کا تصور نہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوانی میں ان کے چہرے سے بڑھاپے کا اظہار
شمار ہونے لگا تھا، ان کے گال وغیرہ اندر کی جانب پیوست ہو گئے تھے۔ لوگوں نے عرض کیا یا امیر المومنین، آپ تو جوانی میں بوڑھے ہو گئے۔ حضرت عمر نے جواب دیا تھا، قبر کی یاد نے عمر کو بوڑھا کر دیا، قبر کے تصور نے عمر کو کمزور و ناتوا کر دیا۔ ذرا سوچو مسلمانوں، جن پہ جنت واجب ہے، جن کی رائے پہ قرآن اترتا ہے، میرے آقا نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ ان کا فکر آخرت دیکھو، آج ہم آخرت سے کتنے غافل ہو گئے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زوجہ فکر آخرت میں رو پڑی ہیں، عرض کرتی ہیں سرکار کیا قیامت کے روز ایک انسان کو کسی اور کی بھی فکر ہوگی، ایک انسان کسی اور کی فکر کرے گا؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ، 3 مقام ایسے ہیں جہاں انسان کو صرف اپنی فکر ہوگی، کسی اور کی فکر نہ ہوگی۔ وہ 3 مقامات کون سے ہیں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ، پہلا مقام مفہوم حدیث ہے، پہلا مقام میزان ہے، جہاں لوگوں کے نام اعمال تولے جائیں گے۔ جب بندے کے نام اعمال تولے جائیں گے تو اسے صرف اپنی فکر ہوگی کہ آج میرا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوتا ہے یا گناہوں کا پلڑا بھاری ہوتا ہے۔ وہ ٹکٹکی باندھے میزان کو دیکھ رہا ہوگا۔ ایک باپ کو نہ اولاد کی فکر ہوگی، ایک ماں کو نہ اپنے بچوں کی فکر ہوگی، صرف فکر ہوگی تو آج میرا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوتا ہے یا ماد اللہ گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے۔ دوسرا مقام میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا پل صراط، وہ تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک راستے پر جب ایک بندہ گزرے گا تو صرف اپنی فکر ہوگی کہ میں اسے عبور کر سکوں گا نہ کر سکوں گا۔ تیسرا مقام میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نام اعمال کی تقسیم ہے۔ جب نام اعمال تقسیم کیے جائیں گے تو سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں عائشہ، ہر ایک کو اس کی فکر ہوگی کہ آج میرا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جاتا ہے یا الٹے ہاتھ میں دیا جاتا ہے۔ جس کا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ جنتی ہوگا، اور جس کا نام اعمال الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ جہنمی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ سرکار نے فرمایا یہ 3 مقام ایسے ہیں جہاں ایک بندے کو صرف اپنی فکر ہوگی، کسی اور کی فکر نہ ہوگی۔ اب اس حوالے سے دوسری روایت سنو۔ ایک صحابی رسول نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دنیا میں غمگین ہوتا ہوں، دنیا میں رنجیدہ ہوتا ہوں، میرے آقا آپ کی قبر انور کو دیکھ لیتا ہوں، آپ میرے سرکار دنیا میں رنجیدہ ہوتا ہوں، آپ کا چہرے انور دیکھ لیتا ہوں، مجھے تسکین حاصل ہو جاتی ہے، مجھے قرار مل جاتا ہے، میرا اضطراب دور ہو جاتا ہے۔ میرے سرکار قیامت کے روز جنت میں نہ جانے آپ کتنے اعلیٰ مقام پر رہیں گے اور نہ جانے میں کہاں رہوں گا۔ سرکار اگر وہاں پریشان ہو گیا تو کہاں جاؤں گا، کس کو ڈھونڈوں گا، آپ کو کہاں تلاش کروں گا؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے جانثار، تم مجھے تلاش کرنا پل صراط پر، میں تمہیں پل صراط پر ملوں گا۔ دوسرا مقام میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم مجھے میزان پہ تلاش کرنا، میں تمہیں وہاں ملوں گا۔ تیسرا مقام پیاسی امت کو سیراب کرنے کے لیے میرے آقا فرماتے تم مجھے میرے حوض پر، حوض کوثر پہ تلاش کرنا، میں تمہیں وہاں ملوں گا۔ پھر سرکار علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا سن لو، ان 3 مقام کے علاوہ میں تمہیں کہیں اور نہ ملوں گا، میں تمہیں انہی 3 مقامات پہ ملوں گا۔ ان 3 مقام پہ سرکار کیا کریں گے؟ پل صراط میرے آقا علیہ السلام کیوں موجود رہیں گے؟ ہمیں سنبھالنے کے لیے، ہماری دستگیری کے لیے، ہمیں سہارا دینے کے لیے۔ اللہ اللہ، سرکار
سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم رب سلم کی دعا کرتے نظر آئیں گے. رضا پل سے اب وقت کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد. اللہ اللہ میرے آقا علیہ السلام وہاں دعا کریں گے. جب امت لڑکھڑائے گی تو مدارج النبوہ میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ نے اس روایت کو بیان کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جب امت کے قدم لڑکھڑائیں گے تو عرض کریں گے میرے مولا آج میں تجھ سے اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا, اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کے لیے کچھ نہیں مانگتا, یعنی میں اپنی آل کے لیے کچھ نہیں مانگتا, یعنی حسنین کریمین کے لیے کچھ نہیں مانگتا, اپنے خاندان والوں کے لیے کچھ نہیں مانگتا. میرے مولا میں مانگتا ہوں تو اپنی امت کے لیے مانگتا ہوں, میری امت کی لاج رکھ لے, انہیں پل سے راست سے گرنے سے بچا لے. اللہ اللہ سرکار علیہ السلام ہمارے لیے وہاں دعا فرمائیں گے. اور دوسرا مقام میزان پر آقا علیہ السلام موجود نظر آئیں گے, وہاں نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے, سرکار اس کی تدبیریں تلاش کرتے نظر آئیں گے. حوض کوثر پر امت پہنچے گی تو میرے آقا علیہ السلام اپنے امتی کو سیراب کریں گے. اور روایتوں میں آیا جو جام کوثر ایک مرتبہ پی لے گا پھر کبھی پیاسا نہ نظر آئے گا. میں عرض کرنا چاہوں گا ان تینوں مقامات پر پہلی روایت آپ نے سنی جہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہو وہاں سرکار ہماری دستگیری کریں گے, وہاں حضور علیہ السلام ہمارے لیے آنسو بہائیں گے, وہاں سرکار ہمارے لیے دعا کریں گے رب سلم رب سلم. اللہ اکبر. اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم عرض کرتے نظر آئیں گے. میں عرض کرنا چاہوں گا یہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کی فکر ہے, امت کی جستجو ہے. میرے آقا علیہ السلام تو امت کے لیے اتنے روتے نظر آئیں, اتنے بلکتے نظر آئیں. اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اے محبوب تمہاری امت کی نجات, تمہاری امت کی بخشش تمہاری شب بیداری پر موقوف ہے, تمہاری شب بیداری پر منحصر ہے. اے محبوب اگر تہائی امت کو بخشوانا چاہتے ہو تو رات کے تیسرے پہر امت کے غم میں دعائیں کیا کرو, امت کے لیے جو ہے آنسو بہایا کرو, قیام میں نظر آیا کرو, سجدے میں نظر آیا کرو. اور اے محبوب اگر نفس امت کو بخشوانا ہے تو آدھی رات عبادت کیا کرو, اور اے محبوب اگر پوری امت کو بخشوانا ہے تو ساری رات عبادت کیا کرو. اس دن سے تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پہلے تو میرے سرکار رات میں کچھ آرام کر لیا کرتے تھے, لیکن جب رب نے فرمایا اے محبوب تمہاری امت کی نجات تمہاری شب بیداری پر موقوف ہے, تمہاری دعاؤں پر موقوف ہے, تمہاری رات کے قیام پر موقوف ہے, تو تاجدار کائنات علیہ السلام اتنا لمبا قیام کرنے لگے کہ پیروں میں ورم پڑ جاتے, سرکار کے پیر سوج جاتے, بعض مرتبہ خون جاری ہو جاتا, اتنا لمبا سجدہ ہوتا کہ سرکار کے گھٹنے زخمی ہو جاتے, میرے آقا کی پیشانی زخمی ہو جاتی. امت کے حوالے سے وہ کتنے حساس ہیں, امت کی کتنی فکر ہے. بتاؤ مسلمانوں امام الانبیاء تو اتنا لمبا سجدہ ہمارے لیے کریں کہ سرکار کے گھٹنے زخمی ہو جائیں, پیشانی زخمی ہو جائے. وہ سجدہ قالین پہ نہیں ہوتا تھا, کھجور کی چٹائی پر ہوتا تھا, سخت لکڑیوں پر ہوتا تھا. میرے آقا کے گھٹنے زخمی ہو جاتے, آپ کی جبینے ناز زخمی ہو جاتی. بتاؤ مسلمانوں سرکار علیہ السلام نے ہمارے لیے اتنے آنسو بہائے, آقا علیہ السلام نے ہمارے لیے
اتنی راتیں انہوں نے بلک بلک کر گزاری، لیکن آج ہماری راتیں کہاں گزرتی ہیں؟ ان کی راتیں تو ہمارے غم میں گزرے، اور ہماری راتیں ماداللہ نیٹ کے پر گندے مناظر دیکھنے میں گزرے، ہماری راتیں ماداللہ برائیوں کے اڈوں پہ گزرتی نظر آئے، ہماری راتیں ناچ گانے اور فواہشات اور اوریاں مناظر کو دیکھتے ہوئے گزرتی نظر آئے۔ کب تک سرکار علیہ السلام کو ہم رنج پہنچائیں گے؟ کب تک آقا علیہ السلام کو اذیت پہنچائیں گے؟ سرکار علیہ السلام ظاہری حیات میں تو سرکار نے ہمارے لیے آنسو بہائے، اتنے بہائے کہ سرکار کے ریش مبارک، سرکار کا پیرن ناز آنسوؤں سے بھیگ جایا کرتا تھا، زمین نم ہو جایا کرتی تھی، لیکن آج بھی وہ رسول ہمارے لیے بلکتے ہیں، آج بھی وہ رسول اعظم ہمارے لیے آنسو بہاتے نظر آتے ہیں، کیونکہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرا دنیا میں رہنا بھی تمہارے لیے رحمت ہے، اور دنیا سے چلا جانا بھی تمہارے لیے رحمت ہے۔ میں دنیا میں رہوں گا تو تمہیں شریعت کے احکام سکھاؤں گا، اور دنیا سے چلا گیا تو ہر شب، ہر جمعرات کو اور ہر پیر کو تمہارے نام اعمال میری بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے۔ جب میں گناہوں کی کثرت دیکھوں گا تو جب میں نیکی کی کثرت دیکھوں گا تو اللہ کا شکر ادا کروں گا، اور گناہوں کی کثرت دیکھوں گا تو تمہارے لیے دعائے مغفرت کروں گا۔ اللہ آج امت گناہوں کی کثرت میں مبتلا ہے۔ یہ حدیث بتاتی ہے قبر انور میں مکین گنبد خضرا آج بھی ہمارے لیے بلکتے ہیں، آج بھی ہمارے لیے روتے ہیں۔ اللہ وہ رسول اعظم پیدا ہوئے سجدے میں سر رکھا، دعا فرمائی یا رب حبلی امتی، یا رب حبلی امتی۔ بریلی کے تاجدار پکار اٹھے پہلے سجدے پر روزے ازل سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام۔ میں اللہ اکبر، آقا علیہ السلام پیدا ہوئے سجدے میں دعا فرمائی، کبھی حجر عائشہ میں بلکتے نظر آئے، کبھی بقیع پاک میں روتے نظر آئے۔ ساری دنیا سو جائے، غم امت میں سرکار آنسو بہائے، معراج کے لیے تشریف لے گئے، سرکار ہمیں وہاں نہ بھولے، قبر انور میں اتارا گیا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا لب مصطفیٰ ہل رہے تھے، سرکار نے لب مصطفیٰ ہل رہے ہیں، عبداللہ بن عباس نے کان لگائے، آواز آئی یا رب حبلی امتی، یا رب حبلی امتی، یا رب حبلی امتی۔ ذرا سوچو مسلمانوں، قبر میں جانے کے بعد بھی سرکار ہمیں یاد فرمائے، جو رسول ساری زندگی ہمیں یاد کریں۔ آج کچھ ناہنجار ایسے پیدا ہو گئے، وہ کہتے ان کی یاد نہ مناؤ، ان کا میلاد نہ مناؤ، ان کا ذکر نہ کرو۔ ارے جو قدم قدم پر ہمیں یاد کریں، امت انہیں یاد نہ کرے تو کسے یاد کرے؟ ہم ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش نہ کرے تو کس کی بارگاہ میں نذرانِ غلامی پیش کریں؟ سرکار کے آنسو کو یاد رکھو، حضور علیہ السلام کی راتوں کو دیکھو، اور ہم اپنے شب و روز کا مشاہدہ کریں، ہم کتنے دور ہو گئے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی پاکیزہ فکر سے۔ خدا را مسلمانوں، پلٹو، آقا علیہ السلام کی اطاعت کی جانب، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوؤں کا خیال کرو، ان کے آنسوؤں کی لاج رکھو۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے